صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تین مسائل جن کا سوال کیا گیا ہے، پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اور یہ تینوں پرچیاں مستورات کی طرف سے آئی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو تین پرچیاں جن میں تین قسم کے سوال ہیں۔ پہلا سوال، شادی کے موقع پر پھول کا ہار، پھول کا مالا پہننا کیسا ہے؟ نکاح کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز میں حد پار کر دیتے ہیں، پھول کا مالا ایسا پہنتے ہیں جس کو عام لفظوں میں اگر کہا جائے تو سیرا کہا جاتا ہے۔ تو اتنا جو ہے سر سے اوپر سے لے کر پیروں تک لوگ پہنتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو مختصر جو ہے صرف پھول کا ایک ہار گلے میں ڈال لیتے ہیں۔ تب یہاں مسئلہ دونوں باتوں سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ پھول سیرے کے تعلق شکل میں ہو یا پھر جو ہے وہ پھول کا ہار ایک اور مختصر طور پر ہو، دونوں باتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کا جواب قرآن حدیث کی روشنی میں تلاش کریں گے، سنت میں اگر تلاش کریں گے، تو اس میں جو ہے ہمیں یہی جواب ملتا ہے کہ پھول کا ہار پہننا، پھول کا مالا اور اسی طریقے سے صحرا باندھنا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو پھول کا صحرا باندھتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس میں مال برباد ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ صحرا جو ہے استعمال میں آتا ہے، اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے، اور اس میں بہت سارے پیسے بھی لگتے ہیں، بہت سارا مال، موٹی رقم استعمال ہوتی ہے۔ تو وہاں جو ہے فضول خرچی کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ صحرا جو ہے وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی پھول کا ہار، ایک ہار پہنتا ہے، گلے میں ڈال لیتا ہے صرف، تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب ہے کہ اس کے بارے میں تو ناجائز اور حرام تو نہیں کہیں گے، لیکن یہ جو ہے غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دنیا میں جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ تو اس لیے پھول کا ہار چاہے وہ صحرے کے شکل میں ہو یا پھر جو ہے صرف ایک ہار کے شکل میں ہو، دونوں کو اپنی زندگی سے ترک کرنا، دونوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال ہے کہ گھر میں کتا پال سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے کہ گھر میں کتا پال سکتے ہیں یا نہیں، کتا پالنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سامنے رکھیں گے تو یہی ہمیں نتیجہ نکلتا ہے کہ گھر کے اندر کتا ہو، خنزیر ہو، یعنی کہ سور اور اسی طریقے سے تصویریں ہوں، تو ان گھروں میں اللہ کی برکت نہیں آ سکتی، اللہ کی رحمتیں ان گھروں پر نازل نہیں ہوتی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کتا جو ہے حرام جانور ہے، شریعت کے اندر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، تو اس کو پالنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں
بہت ہی زیادہ جو ہے ان کو ضرورت ہے، اور کتا اگر نہیں رہے گا تو چوری کا خدشہ رہتا ہے کہ بھئی چوری ہو جائے گی۔ اگر ایسا جو ہے خدشہ ہے تو وہ گھر والے کتا صرف اس وجہ سے پال سکتے ہیں کہ بھئی رات کے وقت کتا ہمارے اور ہمارے گھر کی نگرانی کرے گا، اور اس کی بھی ایک حد ہے کہ اس کو جو ہے گھر کے اندر نہیں لائیں، گھر کے باہر تک اس کو جو ہے باندھ کے رکھیں اور اس کی روزی روٹی کا انتظام کریں، کھانے پینے کا اس کے لیے انتظام کریں اور اس کا پورا حق ادا کریں۔ اس کے بعد جو ہے اس کو گھر کے اندر نہ آنے دیں، باہر رکھ کر اس کو پال لیں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اگر کتا نہ رہے تو چور ہمارے گھر کو لوٹ لے گا، یہ خدشہ رہے تو پھر جو ہے اجازت دی جا سکتی ہے، ورنہ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور اس مسئلے کے اوپر جو ہے آپ کے ذہنوں میں ایک مسئلہ آ سکتا ہے کہ بھئی بلی بھی تو حرام جانور ہے، اس کو پالنا بہت سارے لوگ پالتے ہیں، تو بلے اور کتے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ بھئی یہ گھروں میں اکثر آنے جانے والے جانور ہیں، تو اس کے بارے میں وہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا جو کتے کے بارے میں دیا جا سکتا ہے۔ بلی کو پالنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پال سکتے ہیں، لیکن کتا جو ہے وہ بالکل حرام جانور ہے، اور اس کی کچھ حدود متعین کر دی گئی ہیں شریعت میں، تو اس حدود میں رکھ کر اس کو جو ہے ہم پال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ کہ تہجد کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے ایک بات سمجھنا ہے کہ بھئی عشاء کی نماز ختم ہو گئی، عشاء کے بعد سنت مؤکدہ پڑھ لیے، اس کے بعد جو ہے وتر پڑھ لیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے علاوہ ان نمازوں کو پڑھنے کے بعد اس کے آخر میں تہجد کی نیت سے جتنی بھی رکعتیں ہم پڑھ لیں تہجد میں شامل ہو جائے گی، اور اس کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، اور شروع ہو کر اذان کا وقت آنے سے پہلے، یعنی فجر کی اذان، صبح کی نماز کا وقت آنے سے پہلے تک رہتا ہے۔ لیکن افضل اس میں یہ ہے کہ بھئی سو جائے آدمی، سو کر اٹھے آخری پہر میں، اٹھ کر پھر تہجد پڑھے، اور یہی جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے بارے میں فرمایا، اگر تہجد میری امت کے لیے مجھے جو ہے دقت محسوس نہ ہوتی تو میری امت کے لیے میں اس کو فرض کر دیتا۔ میری امت دقت محسوس کرے گی، پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، تو اس لیے میں اس کو نفل قرار دے رہا ہوں، لیکن اس کی فضیلتیں بہت اونچی ہیں۔ تو تہجد کا وقت عشاء کی جو نماز ہے فرض پڑھ لیا، اور اس کے بعد سنت وتر اور 2 رکعت جو نفل ہے اس کے پڑھنے کے بعد فوراً جو ہے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی نماز ہم تہجد کی نیت سے پڑھیں گے تو تہجد میں شامل ہو جائے گی، لیکن افضل یہی ہے کہ سو کر اٹھے، اٹھ کر آخری پہر میں تہجد پڑھے، یہ افضل ہے۔ تو یہ جو ہے 3 پرچیاں آئی ہوئی تھیں، 3 سوالات آئے ہوئے تھے، اس کا میں نے جواب دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ میں سے بھی کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے آپ جو ہے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔